پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اگزامپل سے کہ جہاں دوسرے ادارے نے پارلیمان کے دائرے میں آخر مداخلت کیے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کا وفاق نے بھگتا ہے، اس کا نقصان میں اور آپ نے بھگتا ہے۔ ہم مستقبل میں خبردار کرتے ہیں کہ پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کا ہمارا سپیس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کی بنیاد رکھی، ملک کو آئین دیا۔ پیپلز پارٹی نے بے نظیر شہید کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر خطاب، کہا کہ صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھی، بلوچستان کے عوام کو پہلی بار ان کا حق پہنچایا۔ ہمارا فلسفہ ہے پسماندہ طبقے کو معاشی طور پر مضبوط کرنا۔ بارڈر بھی کمزور ہو، ویسٹرن بارڈر بھی کمزور ہو، یہ اسی لیے افغان شہریوں کو پناہ دیتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ اور یہ جو ابھی افواہ چلی سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم کے خلاف انہوں نے ایک افواہ چلائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسٹیبلٹی پیدا کی جائے، ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے، کنفیوژن پیدا کی جائے، اور فوج کو انٹرنلی افواہوں کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن پہ توجہ نہ رہے، دہشت گردوں پہ توجہ نہ رہے، افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے، سپورٹ ملتی ہے دہشت گردوں کو، اس پر توجہ نہ رہے، فوج کے خلاف مہم چلا کے ساری توجہ صرف ڈائیورٹ کی جائے، یہ ان کا پلان ہے۔ انڈین ٹی وی پہ آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف صرف ایک مقصد ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ساری کی جائے دہشت گردوں کے اوپر سے، تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تحریک انصاف کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ بانی PTI کی بہنیں بھارتی میڈیا پر پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں، دشمن ملک کے میڈیا کو انٹرویو دینے پر انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ کہا کہ نورین خان نیازی نے انڈین میڈیا پر بھارتی حملوں کی مذمت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لفظی گولہ باری، کہا کہ بانی PTI کی تینوں بہنیں 9 مئی میں ملوث تھیں، یہ اپنے ہی ملک اور فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ KP حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کرسی تماشا اور مذاق بن چکی ہے۔ پختونخوا کے کھنڈر ہسپتال اور اسکول وزیر اعلیٰ کے انتظار میں ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے طالب علم اسکالرشپ پروگرام اور لیپ ٹاپ کے منتظر ہیں۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں پڑا کوڑا اور گند بھی وزیر اعلیٰ کی راہ تک رہا ہے۔ فیملی ری یونین زمان پارک کر لیا کریں، عوام کو تکلیف نہ دیں۔ لاہور کے کسی علاقے میں اب کوئی گلی ٹوٹی پھوٹی نہیں رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا۔ شہر کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ آئندہ سال 30 جون تک لاہور میونسپل کارپوریشن کی 5798 اور واسا کی 486 گلیوں کو جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس میں فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ لاہور کے ہر کونے کو اب ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا۔ خبردار، منشیات فروشوں کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ CCD منشیات فروشوں کے خلاف متحرک ترجمان کے مطابق منشیات فروشوں کے قوائف اکٹھے کر لیے گئے۔ 72 گھنٹوں میں پنجاب سے منشیات فروشی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ منشیات فروشوں کو ہر قیمت پر نشان عبرت بنایا جائے گا۔ CCD کی عوام سے منشیات فروشوں کی بلا خوف نشاندہی کرنے کی درخواست۔ باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کے ڈیرے، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں سے نہ نکل سکا۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں آلودگی سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے شہریوں کو قوانین کی آگاہی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ آگاہی مہم FC کالج کینال سے شروع کی گئی۔ SSP ٹریفک ڈاکٹر محمد فہد نے شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے۔
جرمانوں کے حساب سے میں بتانا چاہوں گا کہ جو نیا لا پاس ہوا ہے اس میں اسکیلنگ سسٹم آف فائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. موٹر سائیکل کے لیے الگ ایک پیمانہ ہے, 2000 سی سی سے کم گاڑی کے لیے الگ ہے, 2000 سی سی سے بڑی گاڑی کے لیے الگ پیمانہ ہے, اور اسی طرح جو کمرشل گاڑیاں ان کے لیے الگ پیمانہ ہے. اور اس میں جو فائنز ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. موٹر سائیکل کے لیے جو فائن ہے وہ 5 سے 10,000 کے درمیان ہے, مختلف وائلیشنز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے. اسی طرح جو کارز ہیں 2000 سی سی سے کم ہیں ان میں 10 سے 25,000 تک فائن ہے, اور جو بڑی گاڑیاں ان کے فائن اس سے بھی زیادہ ہے. نئے ٹریفک قوانین, متعدد گاڑیاں تھانے میں بند, سرکاری گاڑیوں کا استثناء ختم, 3 دن میں 55 محکموں کی 600 گاڑیوں سے چالانوں کی وصولی. FIRs کی جھڑی لگ گئی, 1 وے کی خلاف ورزی پر 1370, بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 174 پرچے کٹ گئے. CTO لاہور کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر عام یا خاص کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد میں تیزی, 24 گھنٹے میں 3195 قانون شکن گرفتار, 3215 مقدمات درج, 12,814 گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, رکشے تھانوں میں بند, 50,480 چالان, 6 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے, دھواں چھوڑتی 3511 گاڑیوں کے چالان کر دیے گئے. ترجمان کے مطابق 7 دن میں 20 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوا. پاکستان میں سب اچھا کہنے والوں کے لمحہ فکریہ, پاکستان میں غربت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے 4 برس میں غربت کی شرح 6.3 سے بڑھ کر 6.9 ہو گئی. بے روزگار افراد کی تعداد 45 لاکھ سے بڑھ کر 59 لاکھ تک چلی گئی. 4 برس میں بے روزگاروں کی تعداد میں 14 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا. بے روزگار ہونے والوں میں 38 لاکھ مرد اور 21 لاکھ خواتین شامل ہیں. گیس کے کم پریشر پر MT/SNGPL کا نوٹس, GM ایسٹ بلال اصغر نے ٹیمیں تشکیل دے دی. SNGPL کی ٹیموں نے صارفین کے میٹرز کے والز کا مسئلہ حل کر دیا. UC 226 کوٹ لکھپت کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا. علاقہ مکینوں کا کوئی پرسانی حال نہیں, سیوریج کا کوئی نظام موجود نہیں. علاقے میں سڑکوں کی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری. علاقہ مکینوں کی اعلیٰ حکام سے تعمیراتی کام بروقت مکمل کرنے کی اپیل. تقریباً 1 سال ہو گیا روڈ کو, یہ سیوریج کے نام پہ انہوں نے کھودا ہوا ہے, اور پچھلے سال جنوری میں یہ انہوں نے شروع کیا تھا, اور تقریباً سال ہونے والا ہے, تو ابھی تک یہ روڈ نہیں بن رہا. ہمارے لیے بہت پرابلم ہے, ہماری دکانوں کا بڑا مسئلہ ہے, نہ گاڑی آتی ہے نہ جاتی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے, تو ہم 1 سال سے بہت پریشان ہیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اسے جلد از جلد جو ہے نا اسے بنایا جائے, کیونکہ ہم دکاندار جو حضرات ہیں ادھر, جو جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہے. واسا لاہور کے زیر اہتمام تربیتی پروگرام, 16 مختلف میونسپل کارپوریشنز کے وفود نے شرکت کی. صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام سے میونسپل کمیٹیز کے اسٹاف کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. کھیلوں کے میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر, ورلڈ فٹنس چیلنج اینڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی. آرمی کی اولمپئن صدف صدیقی نے ماسٹرز کیٹیگری میں برونز میڈل اپنے نام کیا. حوالدار مقبول احمد نے انفرادی ماسٹرز, انعام اللہ نے سینئرز کیٹیگری میں برونز میڈل جیتا. مینز ایونٹ میں 57 اور ویمنز میں 18 ممالک نے حصہ لیا. قائد اعظم ٹرافی کے فائنل صبح سے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے. سیالکوٹ اور کراچی بلوز فیصلہ کن مارکے میں ٹکرائیں گی. فائنل میچ سے قبل ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. دونوں ٹیموں کے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کیا گیا. اور لاہور میں سالانہ گل داؤدی نمائش کی تیاریاں تیز. 4 دسمبر سے جیلانی پارک میں گل داؤدی نمائش کا آغاز ہوگا. شہریوں کی دلچسپی کے لیے رواں سال منفرد فیچرز بھی شامل کیے جائیں گے.